پھر دوبارہ یہی بات فرمائی مصدقا لما بین یدیہ، کیا ہے یہ کلام، کیا ہے یہ قرآن، یہ ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہیں، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سچ بتاتا ہے۔ وَہُدًى، اور ہدایت کے لیے آیا ہے، وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں، یعنی اس کتاب کو مان جائیں۔ تو اس لیے جبریل سے دشمنی کی بجائے اس کتاب سے ہدایت پاؤ اور خوشخبری پاؤ۔ پھر فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، ایک اور فرشتے کا نام، تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دشمنی ان کو بہت بھاری پڑے گی۔ فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ یقینی طور پر پھر کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی جو اللہ سے دشمنی کی بات کرے، رسولوں سے دشمنی کی بات کرے، فرشتوں کی دشمنی کی بات کرے، تو پھر ایسے لوگ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن آیات بھیجی ہیں، یعنی قرآن مجید کی باتیں بالکل واضح ہیں، سیلف ایکسپلینیٹری ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کا انکار صرف فاسق کرتے ہیں۔ فاسق کون؟ جو اللہ کی حدوں کو توڑنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے۔ وہ پھر بہانہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بات سمجھ ہی نہیں آئی، اس میں حجت بازی کرتے ہیں، ہیلہ سازی کرتے ہیں، شوشے نکالتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیات بالکل واضح ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں ہوا کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جب اللہ سے کوئی وعدہ کیا تو اس کو ایک طرف پھینک دیا؟ کوہ طور کو ان کے سر پہ معلق کر کے ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اس کتاب کو مضبوط پکڑو گے، انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس کے علاوہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، یہ بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا اور پکا وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کو بھی وہ بھول گئے، ایک طرف پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کی اکثریت ایمان ہی نہیں رکھتی، کیونکہ جب انسان کے اندر ایمان کی چمک ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، تو انسان کو اللہ کی بات ماننے میں دیر نہیں لگتی، اسے مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا دیا ہوا ہے، لہٰذا اگر وہ مجھے کچھ کہتا ہے تو لبیک و صادق، حاضر ہوں اے میرے رب، مجھے تیرے کسی بھی حکم کا کوئی انکار نہیں۔ لیکن یہاں پر تو ہر بات کے پیچھے ایک حجت بن گئی، ہر چیز کو ٹالنے کے لیے، ہر حکم کو ٹالنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات کے بندے تھے، دنیا کی محبت میں مبتلا تھے، عصبیت کا شکار تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی اللہ کی کتاب، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پشت پیچھے ڈال دیا، اگنور کر دیا، بھلا دیا، اس کو کوئی امپورٹنس نہ دی۔ دیکھیے کہ یہ بالکل ایک واضح سی بات ہے، یا تو کتاب سامنے ہے اور یا کتاب پیچھے ہے۔ اگر ہم کتاب کھولتے نہیں اور کتاب سامنے نہیں اور اس کو پڑھتے نہیں اور سمجھتے نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کتاب ہمارے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی، کتاب پیچھے چلی گئی، فراموش کر دی گئی، بھلا دیا گیا اس کو۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی کتاب بھی ہے ہمارے لیے۔ اس موقع پر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ آج ہم اپنی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ کیا واقعی ہمارے لیے بھی وہ باقی سب کتابوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، باقی تمام چیزوں پر اس کی پرائرٹی ہے؟ اور اگر نہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کے پڑھنے کو بھی بھول چکے اور اس کے سمجھنے کا بھی ہمیں کوئی احساس نہیں اور اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ تو بنی اسرائیل کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر ہوا کیا؟ کتاب چھوڑ کر انہوں نے کس چیز کو لیا؟ خرافات کو،
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ پیچھے پڑ گئے ان چیزوں کے جنہیں شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں پڑھتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ کیا تھا وہ کفر؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کا سیکھنا اور سکھانا دونوں ہی کفر ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پچھلی قوموں پر اللہ کا غضب اس وجہ سے بھی آیا کہ ان کے اندر ایسے لوگ پائے گئے اور انہیں روکا نہیں گیا۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد جو معجزات ہیں یہ دراصل جادو کا نتیجہ ہے، اور یہ ایک خاص قسم کا سلیمانی علم ہے جس کی بنا پر وہ ہواؤں کو مسخر کیے ہوئے ہیں اور پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال انہوں نے شیطانوں کے پھیر میں آ کر سحر یعنی جادو کا سیکھنا سکھانا اس کا کاروبار عام کر لیا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی بابل کے شہر میں، جن فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔